انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص علماء اکرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ حافظ قاری محمد عثمان طیبی صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم جنہوں نے مل کر آج کی اس محفل کا اہتمام کیا، علاقہ بھر کے جتنے بھی معزز لوگ تھے، عاشقان صحابہ و اہل بیت، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا، اور بالخصوص آج کی محفل کی رونق اور آپ کے اس گاؤں کی شان ہمارے برادر طریقت محترم علامہ علی رضا صاحب عطاری قادری، آپ بھی تشریف لائے، و دیگر جتنے بھی اہل محبت ہیں، اللہ کریم ان سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج جتنے بھی ہم سب اس محفل میں شریک ہیں، خلاق عالم اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری جھولیاں مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں گزارشات عرض کروں، علامہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں کیا عنوان عرض کروں، تو فرمایا چونکہ فتنوں کا دور ہے اور بالخصوص صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے لوگ بڑی عجیب و غریب سوچ اور بڑی عجیب و غریب لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق سنایا جائے جس سے ہمارا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق درست ہو سکے۔ دوستان مکرم، یہ یاد رکھیے، اس کائنات عالم میں نبیوں کے بعد جو سب سے بہترین کلاس کے لوگ ہیں، بڑی عظمت کے جو لوگ ہیں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائے، ان کو پہلے نبیوں کے جو صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا، اور ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ جو پہلے نبیوں کے صحابی ہیں ان میں بھی جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود افضل ہیں تو آپ کو ملنے والا دین بھی افضل ہے، کتاب بھی افضل ہے، اور آپ کو عطا ہونے والا گھرانہ بھی افضل ہے، اور آپ کو ملنے والی امت بھی افضل ہے، اور اس امت میں سب سے جو افضل کلاس کے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بے شمار مقامات پر ان کی مدح کئی طریقوں سے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ آپ اسے اندازہ فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، برے لفظوں سے مت یاد کرنا۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی وہ ایک صاع جو، بعضوں نے اس کا ترجمہ مٹھی بھی کیا ہے، یہ مٹھی سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ صاع کے لفظ پر زیادہ آ جاتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ کلو 2 کلو، بس اتنا ہی اپنے ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ وہ اگر جو خیرات کر دیں تو فرمایا ان کے وہ جو خیرات کرنا وہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی دھمک تھوڑی کم ہو سکتی ہے، یہ کیوں دھمک آ رہی ہے اس کے اندر، بند کریں اس کو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے بھی خیرات کیا اللہ کی راہ میں، اور ہم نے بھی خیرات کیا، ہمارا سونا ہے، اور ادھر سے وہ صرف جو خیرات کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک صاع، لیکن ان کا ثواب ہم سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھ کر خیرات کیا ہے، ان کے جو ثواب میں برکت آئی ہے اس لیے کہ انہیں حضور کا قرب میسر آیا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو فیض حاصل کیا، جو آپ کی نگاہ ان پر پڑ گئی، یہ اس کا اثر ہے کہ ان کی نیکی بھی اتنی زیادہ تکڑی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے
हम अपने बुजुर्गों का अगर मुताला करें तो उन्होंने लिखा है, इमाम शाफी जैसों को पढ़ के देखें। ये जो आजकल के मॉडर्न राफजी है ना, रेडीमेड किस्म के, वो इमाम शाफी को बड़ा कोट करते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए, लेकिन सहाबा कराम के बारे में जो आपने लिखा, इमाम मालिक ने लिखा, इमाम अहमद ने लिखा, अगर वो पढ़ लें तो इनकी आंखें खुल जाएं और ये दंग रह जाएं। यहां तक फरमाया गया कि जो सहाबी होता है, फरमाया उसकी जो एक सांस होती है वो हमारी नेकियों से अफजल होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? और सारी कायनात की नेकियां एक तरफ और मेरे नबी की एक सांस उन सबसे अफजल होती है। ये इतना मकाम और रुतबा है उनका। और यहीं पर एक सूफियाना नुक्ता ये है, व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, इस आयत के तहत ये रूहुल बयान में मौजूद है। इसका तर्जमा ये है कि महबूब आपका अजर कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ने आपको इतना अजर अता किया है, इतना सवाब आपको अता किया है। तो अब वजह क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का इतना ज़्यादा अजर कि अल्लाह खुद फरमाता है कि आपका अजर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, शुमार नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा है। तो इसमें सूफियाना नुक्ता वो ये बयान करते हैं कि देखिए, अगर नबी पाक का सहाबी जिसने नबी पाक की बारगाह का शर्फ हासिल किया हो, यानी हुजूर को देखा हो, अगर वो 100 खैरात करे तो वो उहद पहाड़ के सोने से ज़्यादा सवाब और उसकी बरकत और उसकी फजीलत का हामिल है। तो जिसने नबी को देखा है, अगर उसके सवाब का ये हाल है, तो जिस नबी ने खुद रब को देखा है, तो फिर उनके सवाब का आलम क्या होगा? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सवाब को कोई बंदा शुमार नहीं कर सकता। व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो अजर है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। दोस्तान मुकर्रम, कहने का मकसद ये है, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मकाम व मर्तबा है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप देखें सहाबा कितनी अजमत के हामिल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद एक ज़माना आएगा, मतलब ये कि जब मैं पर्दा कर जाऊँगा, तो फरमाया एक वक्त आएगा, किसी इलाके में जंग होगी और वहाँ जो जंग लड़ने वाले होंगे वो कहेंगे क्या तुम में कोई सहाबी है? अगर कोई कह देगा कि हाँ मैं हूँ, तो फरमाया उसकी बरकत से अल्लाह उनको फतह अता फरमा देगा। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मकाम और रुतबा है। हुजूर ने फरमाया फिर एक मर्तबा ऐसा होगा कि वहां पर कहा जाएगा कि क्या कोई हुजूर का सहाबी है इन जंग लड़ने वालों में से? कहेगा हाँ है, तो फरमाया अल्लाह उसके सदके में इनको फतह अता फरमा देगा। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनके वजूद की बरकत है, उनके वजूद की बरकत से अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा सहाबी जिस इलाके में इंतकाल कर जाए, फरमाया क़यामत वाले दिन वो मेरा सहाबी जब उठेगा तो उस इलाके के जितने मुसलमान होंगे वो उनके गुलाम बन के पीछे चलेंगे, और जो मेरा सहाबी होगा वो उनका कायद बन के आगे चलेगा और अल्लाह से शफात करवा के उनको जन्नत में लेके जाएगा। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का मकाम व मर्तबा है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है, ये अभी भी इधर से आवाज़ें आ रही हैं, बेटे हेलो, ओए ओ पुत्र इधर आओ, मेरे अजीज़ बेटे आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। आप नौजवान हैं और मोबाइलों पे जब आप ऐसी वैसी बातें सुनते हैं तो फिर आप ना अपने अकीदे बिगाड़ बैठते हैं। और अगर तकरीर हो रही हो, कुरान व हदीस बयान हो रहा है, और अगर आप अपनी गप्पे मार रहे हैं, तो ये आप खुद अपने ज़िम्मेदार हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी देर बर्दाश्त किया, मैंने कहा शायद अब इनको गैरत आ जाए, अब गैरत आ जाए, अब शर्म आ जाए, लेकिन वो शर्म से खाली कुछ लोग निकले। मुझे बहुत दुख हुआ है और अब मुझे अफसोस है कि ये सारे चले गए। इनको चाहिए था महफिल में आके बैठ जाते, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे में और बाकी जितने मज़हब हैं उनमें अदब और बेअदबी का फ़र्क है, याद रख लीजिए। और अगर हमने ही अदब नहीं करना तो फिर किसने अदब करना है? मुझे अफसोस हुआ है इन नौजवानों पर। और फिर कहते ने कि वो सानू मिर्ज़ा लै गया तो फलाना लै गया है, तो मिर्ज़ा की तो एक नच्चण वाली लै जाती, तुसीं कित्थे भुल्ले फिरदे हो मेरा पुत्र। बंदे दे पुत्र बनया करो, महफिलों का अदब करया करो। बेअदबियां नस्लों के जदों जांदियां ने ना, तो फिर उस वेले गुस्ताख पैदा होंदे ने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे दुख हुआ है और इसको आप थोड़ा ध्यान करें, आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। आपको नकीब साहब ने अपने अंदाज में कहा, लेकिन तुहानू समझ कोई नहीं आई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जितने भी हुजूर के दीवाने हैं, मेरी दुआ है अल्लाह इनको अपने माँ बाप के साथ हज उम्रे की शहादत दे। जितने बार आवाज़ जहाँ तक जा रही है चुप करके आके बैठ जाएं, आपको तेज़ नज़रों से भी कोई नहीं देखेगा। आप आएँ और मजमे में बैठे और यहाँ बैठ के तकरीर सुने। ज़्यादा देर नहीं करेंगे बात, लेकिन जितनी होगी वो सुथरी बात होगी, आपको बात समझ आएगी। आप जितने बैठे हैं ज़रा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह फरमा दीजिए।
سٹیج والے بھی اور آپ بھی ذرا توجہ سے بیٹھیے. دوستان مکرم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام ہیں. اور یاد رکھیں ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیں، جب لفظ صحابی بولا جائے نا تو اس میں اہل بیت آٹومیٹک داخل ہو جاتے ہیں. چونکہ جو اہل بیت ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ان کا تعلق نبی پاک کے ساتھ کوئی خونی رشتہ ہے، بلکہ پہلے ایمانی رشتہ ہے، بعد میں خونی رشتے کو فضیلت ملی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ خونی رشتے تو اور بھی ہیں، لوگوں کے تعلقات تھے اور خاندان بھی ایک تھا، قریش خاندان کے بھی تھے، لیکن ان کو یہ فضیلت نہیں ملی. کیوں؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس خونی رشتے کو بھی فضیلت تب ملی ہے جب انہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی پہلے صحابی بنے ہیں تو پھر ان کو نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے اور خاندان کا ہونے کا جو شرف و اعزاز ہے وہ عطا کیا گیا ہے. تو اس لیے اصل ایمان ہے، اصل صحابیت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے جب لفظ صحابی بولا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف صحابہ کی بات کرتے اہل بیت کے نہیں کرتے، اور مر رہے ہیں جدو صحابی آکھے تے اہل بیت آپ ہی بچے آ گئے نے. لیکن یہ سمجھایا اس لیے ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ یہ جب صحابی کہا جائے تو بیچ میں اہل بیت آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اہل بیت کا الگ سے لفظ بھی بولیں گے اور الگ سے حدیثیں بھی بیان کریں گے تاکہ ذہن کے اندر شیطان اور دل کے اندر کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے. دوستان مکرم، اب آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی، فرمایا یہ برابر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ برابر نہیں ہے. فرمایا ان کے مرتبے کا فرق ہے، لیکن آگے جو ان دونوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں سٹیٹس عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان کا سٹیٹس بارگاہ خداوندی سے یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہیں جنتی. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. فرمایا جو پہلے آئے، پہلے خرچ کیا، یہ افضل ہیں. جو بعد میں آئے، جنہوں نے بعد میں جنگ کی، یہ ان سے کم مرتبے والے ہیں، لیکن جیسے پہلے جنتی ہیں ویسے یہ بھی جنتی ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس کا مطلب یہ، میرے رب کو تو پتا تھا نا، علم حقیقی تو اسی کے پاس ہے نا، کہ کئی آئیں گے جو کہیں گے کہ جناب جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا بس والسابقون الاولون وہی ٹھیک ہیں. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا جنہوں جو پہلے آئے کلمہ پڑھا اور وہ جو مہاجرین تھے اور جو ان کی اتباع میں بعد میں آئے اور کلمہ پڑھا، فرمایا یہ سابقون ہوں، اولون ہوں، مہاجرین ہوں، یا پھر ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ہوں، یہ جتنے بھی ہیں، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ سارے اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. یعنی یہ وہ ایک کلاس کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی اور یہ اللہ پر راضی ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی صحابہ پر بات کرے تو آپ سادہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یار جن صحابہ پہ اللہ راضی ہے، اللہ کے بندے تو کیوں نہیں راضی ہے؟ کیا تو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ تو کو شیطان ہے؟ وہ اگر شیطان ہے تو پھر تو چلو چھڑ پرے، تو جی اللہ دا بندہ ہے تو بندے دا پتر بن، پھر تو مننا پینا ہے کہ جن پر اللہ راضی ہے ان پر اللہ کا بندہ بھی راضی ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر ان کی بات کو ذکر کیا، اور توجہ کرنا کس انداز میں. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا اے محبوب اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، تحقیق بے شک راضی ہو گیا اللہ ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت فرمائی تھی. یہ صحابہ کی جو کیٹیگریاں ہوتی ہیں نا کہ یہ بدر والے ہیں، یہ احد والے ہیں، یہ خندق والے ہیں، یہ بیعت رضوان والے ہیں، یہ ان میں سے بیعت رضوان والوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور کس انداز میں؟ اللہ رب العزت نے اسی بات کو جب بیان کیا فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ. اللہ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکون کو نازل فرما دیا تھا، ان کو سکون عطا فرمایا. اور یہی وہ موقع تھا، توجہ کیجئے گا، جب نبی پاک بیعت کر رہے تھے تو آپ نے اس وقت جس کو سفیر بنا کے مکے میں بھیجا تھا بات کرنے کے لیے، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے جو میرے نبی کے دوہرے داماد ہیں. اس کائنات میں کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں. اگر یہ ہیں تو حضرت عثمان غنی ہیں. اور یہی وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفِي
व फिल जन्नते रफीक़ी उस्मान। फरमाया हर नबी का कोई ना कोई रफीक जन्नत में है, अगर कोई मेरा रफीक है तो उसका नाम उस्मान गनी है। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, आपके फ़ज़ाइल में बहुत सारी अहादीस, इतना ही काफ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप घर में तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए तो आप वैसे ही तशरीफ़ फरमा रहे जैसे आप टेक लगा के बैठे थे। हज़रत उमर आए तो आप वैसे ही बैठे रहे। जब हज़रत उस्मान आए तो नबी पाक उठ के बैठे, आपने जल्दी से अपने कपड़े सारे सीधे कर लिए, हालांकि पहले सीधे, लेकिन मज़ीद आपने दुरुस्त फरमाया। तो फिर फरमाया कि उस्मान आ रहा है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो आपने एहतमाम नहीं फरमाया, जनाब फ़ारूक आज़म आए तो आपने एहतमाम नहीं फरमाया, जब उस्मान गनी आए तो आपने थोड़ा एहतमाम किया है कपड़े दुरुस्त फरमाने का, ये क्या है? फरमाया आयशा, ये उस्मान वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये वो हज़रत उस्मान गनी है, इनको कामिलुल हया वल ईमान कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी को इनकी शान के अंदर, ये आपके इलाके का एक डूम है, डूम जिसका नाम यासीन है, और ये शिया है, इसका कोई मजहब आले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। और वैसे सुन्नियों में बड़ा मैं सुन्नी, मैं क्या, तेरे जैसे गंदे सुन्नी की किसी को जरूरत नहीं। तू वो धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है, ना वो कबूल कर रहे हैं ना सुन्नी कबूल कर रहे हैं। हलाली हो तो कोई कबूल करे ना। और इस बंदे के हरामी होने में मुझे कोई शक बाकी अब नहीं रहा, जैसा नापाक जुमला इसने हजरत उस्मान गनी के लिए बोला और तौहीन वाले जुमले और सहाबा किराम की तौहीन के जुमले बोले। अल्लाह ताला इसको गर्क करे, इसको बर्बाद करे, और इसकी सोच रखने वालों को भी अल्लाह बर्बाद करे। और जो इसकी तायीद कर रहे हैं, ऐसे जितने लंडे के यतीम है, अल्लाह इन सबको बर्बाद करे, निशाना इबरत बनाए दुनिया में भी आखिरत में भी, ताकि दोबारा कोई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान में गुस्ताखी ना कर सके। गिरामी कदर हजरात, हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनसे फरिश्ते हया करते हैं, लेकिन यार को हया वाली माँ का बच्चा हो तो उस्मान गनी का हया करे ना। बेहया बच्चे, बेहया घरों में पैदा होने वाले बच्चे, ये बाजारी बच्चे, ये कैसे हजरत उस्मान गनी का हया करेंगे? तो ये इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। बार ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, आप में से हो सकता है मौली साहब ने पता नहीं कितने तू जियाते पे कर दे हो। मैं क्या, तू अपनी कोड़ी छांत बन। मैं नबी पाक दी हदीस पढ़ी है, मेरे आका ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम देखो कोई मेरे सहाबा को गाली दे रहा है, बुरा कह रहा है, तो उस वक्त चुप करके ना बैठना, उस वक्त कहना अल्लाह तेरे शर पर लानत करे। एक रिवायत में अल्लाह तुझ पर लानत करे, अल्लाह के फरिश्ते लानत करे। और ए यासीन ओ बंदा जे इन्नी लानत है ना, वेखिया लगता है कि एदे तो गंदा बंदा जमिया ही कोई नहीं। इतना कमीना शख्स है, खुदा इसको बर्बाद करे। इसने अहले ईमान के दिलों को दुखाया है। और ऐसे लोग हैं जब स्टेजों पर बैठते हैं तो फिर खबारियत भी होती है, बेअदबियां भी होती हैं, तलखियां भी बढ़ती हैं। खुदा ताला ऐसों को, बस मेरे मुल्क को ऐसे गंदे बंदे की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को जरूरत है तो मोहब्बत और अमन और प्यार वालों की जरूरत है। समझ आ रही है आप हज़रात को बात? तो ये गंदे लोग हैं, और ऐसे लोगों को खास लोग होते हैं जो पालतू के तौर पे कुत्ते ये पाल के रखे हुए होते हैं, और इनको जितनी रोटी डालते हैं ये उतना भौंकना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी भी किसी फितने की बात में आके किसी सहाबी और अहले बैत के बंदे की गुस्ताखी नहीं करनी। आपने सबका जिक्र भी एहतराम और अदब और खैर से करना है, और सब लोगों का जब भी जिक्र आए आपके दिलो दिमाग के अंदर भी उनका अदब और एहतराम और खैर ही आ जानी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, ये हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो है ना आप हजरात की? अब सुनिएगा, ये हजरत उस्मान गनी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको सफ़ीर बना के भेजा मक्का की जानिब, और फरमाया हुदैबिया के मकाम पे नबी पाक रुक गए, फरमाया चलो उनसे मुज़ाकरात करके आओ। उस वक्त उलमा फरमाते हैं, और ये बाकायदा बुखारी शरीफ की हदीस में है, हजरत उस्मान बिन मौहिब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप वाली जो हदीस है उसके अंदर ये बात मौजूद है। फरमाया उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक़दस का जो इंतखाब था उसका नाम उस्मान गनी था। फरमाया ये है जो उनके लेवल की बात कर सकता है, समझ सकता है, उनको जवाब दे सकता है, और ये है जो यहां पर सफीराना असल किरदार अदा कर सकता है। हजरत उस्मान गनी गए, आपने जब बातें की ना तो उन्होंने जो जो शराइत रखी आप उसके सामने बात करते, बयान करते, बात करते, सारी बात तय हो गई। जब तवज्जो मेरी तरफ रखिए फ्रंट सीटों वाले, तो जब सारी बात तय हो गई ना, उन्होंने कहा उस्मान देखो मुआहदा ये हुआ है कि हम इस दफ़ा तुम्हारे नबी को और उनको साथियों को यहाँ उम्रा नहीं करने देंगे, चूंकि तू आया हुआ है और तू हमारे कुरैश खानदान का भी है,
اور تیرا تعلق بڑی دور سے حضور کے ساتھ ہے، ویسے ان کو بنو امیہ کے خاندان سے شمار کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بنو امیہ کا ہر وہ بندہ جو گندا ہے وہ گندا ہے، جیسے یزید ہے یا اس کے بعد جتنے حکمران وہ جنہوں نے اسلام کی لائن کو کراس کیا، حدود کو کراس کیا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہ گئے حضرت عثمان غنی، وہ بنو امیہ کے ہیں لیکن نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اس لیے بنو امیہ کا کہہ کر کے ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے تو تم حضرت عثمان غنی کا انکار نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کی بیوی ہیں جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، یہ بھی خاندان بنو امیہ میں سے ہیں، تو نبی پاک کی جو بیوی ہوتی ہے وہ تو ایمان والے کی ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کا دشمن کون ہوتا ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح حضرت ابو سفیان یہ خاندان بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن انہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ اب کوئی بندہ ان کی پچھلی زندگی کی بات کرے تو تب بھی فارغ ہو جائے گا، کیوں؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب کوئی بندہ قبول کر لے تو اس کی پچھلی ساری خطائیں میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ تو جن کو اللہ رسول معاف کر دیتا ہے، آج کل دے ڈوم معاف نہیں پہ کر دے ہیں، یہ جتنے میراثی المزاج ہوتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے؟ تو اس واسطے آپ مسلمان بنے، آپ میراثی مت بنے، آپ مسلمان بنیں گے تو پھر آپ کو مزاج سمجھ آئے گا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ جن کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح فرمائی، امام حسین نے صلح فرمائی، اور 20 سال تک یہ صلح چلی۔ کتنے سالوں تک؟ 20 سال تک۔ تو ان کو بھی کوئی اگر غلط بات کہے تو اس لیے علماء ملت اسلامیہ نے کہا جو حضرت امیر معاویہ کے لیے غلط جملے بولے، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوتا ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، یہ اپنی یہ امت کا فتویٰ ہے بھائی۔ تو اس واسطے جو بنو امیہ کے اچھے بندے ان کی تعریف ہوگی نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو گندا بندہ ہے تو اس کو سنی کے سٹیج پر تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ ہاں کوئی یزید کو ابو بنانا چاہے تو شناختی کارڈ لکھ لے، سن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ جانے تو یزید جانے، ہم تو کل بھی حسین اور حسن کے پیچھے تھے، آج بھی حسین و حسن کے پیچھے ہیں۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو ہمارا یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، بالکل سٹریٹ فارورڈ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور موقف ہے، ہم نے سب کے سامنے واضح کر دیا۔ لیکن جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رہے، انہوں نے اپنی رشتہ داریاں یاد کرائیں، اور تو بڑا تاجر ہے، بڑا سیاڑا بندہ ہے، تو نہ یہاں کعبے کا طواف کر لے۔ صدقے جاؤں حضرت عثمان غنی پر، آپ نے فرمایا ہم طواف نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ موقع مل گیا ہے۔ فرمایا اسی تو کعبے نو جان دے ہی نہیں سی، کعبے کے کعبے نے بتایا تب تو کعبے پفتہ ہے، تو جب تک حضور نہیں ہوں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ساڑھے واسطے حج بھی ہوئی ہے تو عمرہ بھی ہوئی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اصل بات یہ محبت کی ایک عشق کا اشارہ میں نے دیا ہے۔ بیٹھ جائیں بھی چھوٹے بچے بیٹھ جائیں، ایسے 2-3 ڈاکٹر محفل میں ہوں نا تو ساری محفل تکڑی ہو جائے، یقین اللہ تے کرو۔ بیٹھ جاؤ تھلے، بیٹھ جاؤ، نہیں تو میں بابے نوں پر آنوں، ادھر بھی کلنا جے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایسے تماشے کرتے ہیں، آپ ہماری پنیریں ہیں، آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ اب ذرا دھیان کیجئے حضرات، آپ جتنے تشریف فرمائیں، حضرت عثمان غنی نے وہاں پر طواف نہیں فرمایا۔ اب ادھر کیا ہوا، ادھر دیکھیں میری طرف، مسئلہ یہ ٹھہرا، انہوں نے کہا جی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا میری بیعت کرو، کس بات پر؟ کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ہم جنگ کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اچھا ادھر دیکھیں، یہاں پر نا جو یتیم العلم لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھر نبی پاک کو اگر پتا ہوتا، غیب ہوتا تو نبی پاک بتا نہ دیتے کہ نہیں وہ کوئی نہیں شہید ہویا، چھڈو پرے، تسی بیعت کیوں کرنی ہے؟ اب دیکھو ایسے لوگ مسلمان کہتے ہیں، مسلح تے کھلوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں اسی جنت چ جانا ہے۔ اور میں کہا جا لانتیا، تو کیڑے صاحب نہ جانا ہے؟ نبی پاک کی ذات میں عیب ڈھونڈ رہا ہے اور لوگوں کو بدزن کر رہا ہے۔ نبی پاک نے تو پتہ ہی کوئی نہیں سیگا، اور شرم تے حیا کر رہا ہے۔ نبی کا معنی یہ ہے جس کو اللہ غیب کی خبریں عطا فرما دے، یہ لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیعت کرو۔ اب یہاں پر وہ سوال آپ کے جو ذہن میں ہے کہ اگر پتہ ہے تو پھر نبی پاک نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بتایا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ پہلی بات یہ ہے، نبی پاک وہاں پر زندگی موت کی بات نہیں کر رہے تھے، نبی پاک بتا رہے تھے عثمان کتنا اہم ہے، اگر کچھ ہو گیا تو اسی مکے والے چھڑنا نہیں، اپنے عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے۔ پہلے آپ نے حضرت عثمان کی اہمیت کو بیان کیا۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ پتہ تھا یا نہیں تھا، میں کیا فقیر جواب دیتا ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے، فرمایا جو بیعت ہوتی ہے نا وہ زندہ بندے کی ہوتی، مردہ کی کبھی بیعت نہیں ہوتی۔ کہا بالکل۔ تو میں کہا پھر کمڑا ہو گیا ہے، علم دیا یتیمہ۔ نبی پاک نے جب سب کی بیعت کر لی نا تو پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا اے میرا ہاتھ تھے، اے عثمان دا ہاتھ تھے، اے میں بیعت کردا پیاں۔ مردے کی تو کوئی بیعت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے بیعت کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں اشارہ دے رہا ہوں، پتہ مینوں ہے۔
آواز کمزوروں والی ہے جناب، یہ نبی پاک اشارہ دے رہے ہیں کہ پتہ مینوں ہے زندہ، مردے کی تو بیعت ہی نہیں ہوتی، لیکن میں یہاں ایک کافروں کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یار جے کچھ ہو گیا تے اینا نہیں چھڑنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات، حضرت عثمان کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ میرے نبی کو پتہ تھا نا کاڑے پیڑے آئیں گے ایسے بازاری ماؤں کے بچے جو بعد میں بک بک کریں گے، تو ان کا جواب ہی یہ ہے کہ بتایا جائے حضرت عثمان غنی کتنی اہمیت کے مالک ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں نہ بڑا چیکنا ساڈی ماما نو بازاری آکھیا، میں کہ اے ہے ہی اینا ماما دی تسی پیداوار ہو، کو چج دی ماں ہوندی تے ایندا کتا جم دی، سمجھ آ رہی نا؟ ہن تانوں پتہ لگے گا تہاڈی ماں دی گل آوے تے چیکدے ہو، صحابہ واری کیوں نہیں اپنی زباناں نو ڈک دے، اہل بیت واری اپنی زباناں نو کیوں نہیں ڈک دے؟ اے حل ہی یہ ہوندا ہے او بھائی جان، اگلے دے سینے تو وال پٹیا جائے درد دی تاں ہوندی ہے، انہاں کنہاں نو دبیا کرو، منڈیا کرو انہاں نو تاکہ انہاں نو سمجھ آوے۔ او بیٹھے ہو، اس واسطے غیرت مند سنی بنو، بغیرت سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیرت مند سنی یہ کون ہے جڑا صحابہ اور اہل بیت نو گل کردا ہے؟ ٹک کے بہ، اسی تے لفظاں دے نال ہی تیری کھل لا کے تے چوک تے ٹنگ دئیے، ایسے لفظ ہیں ہمارے پاس، لیکن کئی لوگوں کا ہاضمہ بڑا خراب ہوتا ہے تو ان کو اس حساب سے دوائی دینی پڑتی ہے۔ حضرت توجہ فرمائیں آپ حضرات، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مقام اور رتبہ ہے۔ اور پھر ادھر آئیے، بخاری شریف کی حدیث سناؤں آپ کو، اور نہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ادھر دیکھیے۔ حضرت عثمان بن موہب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہم حج کر رہے تھے تو وہاں پر نا ایک بندہ آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو یہاں بیٹھے ہو؟ ان کا ہم قریش ہیں۔ کہاں سے؟ مکے سے۔ اچھا اب کہاں؟ اب مدینے میں ہوتے ہیں، یہاں حج کرنے آئے ہیں۔ ان کا تمہارا کو بڑا ہے؟ بڑا، میں تواڈے وڈے نال گل کرنی ہے۔ اج بھی وہ جویں جہلم دا لٹ کہندا ہے اپنے مفتی نال کرنا، گلا میں تواڈے وڈے نال گل کرنی آ۔ میں کہا تو چھوٹے دی سٹ نہیں پچا سکدا تے تو وڈے نال کادی گل کرنی ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت فاروق اعظم کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا جی یہ عبداللہ بن عمر یہ ہمارے شیخ ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ توجہ کیجیے ذرا کیسے صحابہ کا دفاع کیا جاتا ہے۔ وہ بندہ کہ او حضرت عثمان غنی دا دشمن سی، اے بڑی کتی اور گندی نسل ہے حضرت عثمان غنی دے دشمن جڑے نے، سمجھ آ رہی نا؟ اب وہ آ کے کہندا جی میں ایک سوال پوچھنا۔ آپ نے فرمایا پوچھ، ہے بخاری شریف ہے پوت، اے بڑی سنن والی گل ہے۔ وہ کہندا جی یہ دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں بیعت کی تھی تے حضرت عثمان غنی نے نبی پاک دے ہاتھے ہاتھ دتا سی؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اس لیے اوتھے سی۔ کہندا اچھا، کہندا یہ دسو جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ احد دے وچ سن تے جنگ احد وچ بھگدڑ مچی تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس لیے وہ مطلب بھگدڑ ہوئی تے آپ احد چو تشریف لے گئے سی؟ فرمایا ہاں۔ ان کے اچھا، تے پھر کہنے لگا جنگ بدر دے وچ حضرت عثمان غنی گئے سن؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ان کا اللہ اکبر، اگے وہ ہونا اپنی بکواس کرنا چاہتا سی، یار تسی کیویں عثمان غنی نو من لیندے ہو جنہیں نہ نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے نہ میدان احد دے وچ ٹھہر سکیا ہے تے نہ ہی جناب بدر دے وچ گیا تے تسی پھر عثمان غنی تے پھر بڑیاں شاناں تے پھر ذوالنورین تے پھر نبی دا دوہرا دماد تے پھر جناب علی تیسرا یار۔ توجہ ہے نا؟ اے اصل او دا اعتراض سی، اے گند سی او دے ذہن دے وچ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا سوال پورے ہو گئے نہیں؟ آخر فاروق اعظم دا پتر ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو انہیں آکھیا ہو گئے نے پورے؟ فرماؤ رہا ہوں تینوں جواب بھی دیواں، ایداں خالی نہ جا، تیری چکی دانے پا کے کلاں گے، یعنی تینوں علمی جواب دیواں گے۔ آپ نے فرمایا سنو پہلی گل ہے، تو کہنا کہ حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں کی تھی، کسے ہور دی بیعت دے اندر اونی مضبوطی نہیں جنہ عثمان غنی دی بیعت دے وچ مضبوطی ہے۔ باقیاں نے اپنا ہاتھ دیتا ہے، نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ پاکیا ہے۔ تیرے ورگے گندے بندے نو کتوں سمجھ آ جاوے گل؟ تو تے اعتراض ہی کرنا ہے نا کہ عثمان اوتھے نہیں سی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام میں کیتا ہی عثمان غنی واسطے ہے۔ آپ نے پہلا جواب دیتا تو دا بوتھا بند کیتا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آپ نے دوسرا جواب دیتا، اب فرمایا تو کہنا بھی وہ جنگ احد دے وچ بھگدڑ مچی تے حضرت عثمان غنی تو تشریف لے گئے سن۔ آپ نے فرمایا گل سن، پہلو جنگ جدو جیتی گئی سی وہ گلاں کنے کرنیاں نے، تے جے نہیں نہ تینوں سمجھ آئی، آپ نے فرمایا قرآن دی آیت دے وچ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہنا ہاں اے تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی جنہاں نوں اللہ نے معاف کر چھڑیا ہے؟ ہیں وہ تو مسلمان نہیں کافر ہے؟ میں تو اجے تائی کہنا بھاگ گئے تھے، وہ تو کافر گلاں کرے نا جنہوں کو دے نال کیڑا ہے؟ جیڑا مسلمان ہے انہوں تو مننا چاہیے بھی جو مرضی ہویا جدو اللہ نہیں معاف کر چھڑیا ہے۔
توجہ نہیں نہ فرما رہے. کو کافر ہوئے تو مسلمان دا اعتراض کرنا پڑا, وہ بک بک کرنا بنتا ہی نہیں ہے بھی آپ تشریف لے گئے تھے. اے کہڑی گل ہوئی بھائی؟ وہ یار اللہ نے آخیا ہے جو ہویا سو ہویا, میں معاف کیتا ہے. کمال یار, اللہ نے معاف کر دیتا. کہڑے مراسی ڈوم نے جڑے معاف نہیں کرتے پے, وہ کون ہو تسی؟ ہوں سمجھ آئیے آپ حضرات نو. آپ نے وہی جواب, جدو اللہ نے معاف کیتا تو کون ہے گلاں کرن والا؟ اے دوسری بات. تیسری بات فرمایا تو یہ کہندا پیا کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر دے وچ نہیں گئے تو اوتھے چل کے لڑے بھی نہیں. تے انہیں آخیا یار گل ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں گئے تو نہیں لڑے, نبی پاک نے مال غنیمت دیتا ہے. آخر مال غنیمت نبی پاک نے دیتا ہے. تے فرمایا جیڑی پھر تینوں سمجھ آئی ہے نبی پاک نو کیوں نہیں آئی؟ اے گل سمجھنے دی کوشش کرو. آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا او گل سن, اے جے گل سمجھن والی. آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی جڑا مدینے رہ سن, پتہ کیوں رہ سن؟ اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی انہاں دے نکاح دے وچ وہ بیمار سی. نبی پاک نے فرمایا تو میری دھی دا دھیان رکھنا, ایتھے ہی رہنا ہے. فرمایا تو اے میری بیٹی دا خیال رکھے گا تے اللہ تینوں اونا بدریاں دے وچ شمار بھی کرے گا, انہاں دی فضیلت بھی عطا فرمائے گا تے محمد مصطفیٰ تینوں مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا. یار جنہاں نو اللہ رسول مرتبہ دے تے ڈومو تسی ایتھے جناب علی مانتے نہیں پے. آپ نے تیناں سوالاں دے جواب دیتے, او دا منہ بھی کالا کیتا, اونوں سارے جواب بھی دیتے, اور چپ کر کے اوتھے بے بسی دی تصویر بن کے بیٹھا ہے. ایداں دے جواب دین دی اج لوڑ ہے تے حضرت عثمان غنی سمیت تمام صحابہ اور تمام اہل بیت دا مقام و رتبہ بیان کرن دی ضرورت ہے.